آج جو لوگ ملک کے اندر فرقہ پرستی کا زہر گھولنا چاہتے ہیں یا اس قانون کو مذہب کا نام دینا چاہتے ہیں، وہ یاد رکھیں اس بات کو کہ ہم نے جب اس ملک کی جنگ آزادی میں حصہ لیا ہے، جب ہم انگریز کے خلاف اٹھ کر لڑے ہیں، تو ہم نے، اگر آپ تاریخ اٹھا لیں گے ہندوستان کی، تو ہم نے ملک کی تمام اقوام کو ساتھ میں لے کے، تمام اقوام کو آپس میں جوڑ کر ملک کی آزادی کی لڑائی لڑی ہے۔ ہم نے صرف ایک قوم کے لیے ملک کی آزادی کی لڑائی لڑی۔ اس ملک میں بسنے والے 130 کروڑ لوگ، ان سے صرف گنتی کے چند لوگ صرف اس لیے نفرت کرتے ہیں کہ ان کا مذہب ہمارا مذہب نہیں ہے، یہ ہمارے طریقے پر عبادت نہیں کرتے۔ کیا اس کو نفرت کی بنیاد بنایا جا سکتا ہے؟ اگر یہ نفرت کی بنیاد ہوتی تو دنیا میں آج انسانیت زندہ نہیں رہ سکتی تھی۔ اللہ اکبر۔ طاقت والے ہر دور میں مغرور ہو جاتے ہیں، طاقت والوں کو غرور آ جاتا ہے، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑی طاقت تو اللہ کی طاقت ہے۔ جس تخت پر بندہ آج بیٹھتا ہے، کل اس پہ کوئی اور بیٹھا ہوا تھا، پرسوں اس پر کوئی اور تھا، آنے والے دور میں اس تخت پر کچھ اور لوگ ہوں گے۔ جو لوگ تخت پر بیٹھ کر اپنی رعایا کا خیال رکھیں گے وہ یاد کیے جائیں گے، جو تخت پر بیٹھ کر اپنی رعایا کو دھمکیاں دیں گے وہ یاد نہیں کیے جائیں گے، ان کو کوئی یاد نہیں کرتا۔ میرے پاس دفتر میں 2 ساتھی آئے، ایک کا نام ارپت شکلا تھا، ایک رنبیر سنگھ تھے۔ تو ایک پمفلیٹ لے کے آئے بھارت نوجوان سبھا کی طرف سے کہ یہ جو قانون بنایا غلط ہے۔ تو ان کو دیکھ کے مجھے وہ دور یاد آ گیا جب ہندوستان کی جنگ آزادی میں مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی لالا لاجپت رائے کو بچانے کے لیے اپنی پیٹھ پہ لاٹیاں کھاتے ہیں۔ پھر وہ دور یاد آ گیا جب بھگت سنگھ کی جب شہادت کے دن قریب آئے تو ان کی بہنوں کو، ان کے بھائیوں کو، والدین کی خدمت کرنے کے لیے مسلمانوں کا خاندان آگے آتا ہے۔ پھر وہ دور یاد آیا کہ جب قصہ خانی بازار کے اندر سرخ پوش پٹھانوں نے اپنی چھاتی پر گولیاں کھائی ہیں تو سردار ولبھ بھائی پٹیل نے ان کی تعریف کے اندر باقاعدہ قلم اٹھا کے لکھا کہ مسلمانوں نے دیش کے لیے جتنی بڑی قربانی دے دی ہے کوئی اور قوم اتنی بڑی قربانی دے نہیں سکے گی۔ آج جو لوگ ملک کے اندر فرقہ پرستی کا زہر گھولنا چاہتے ہیں یا اس قانون کو مذہب کا نام دینا چاہتے ہیں وہ یاد رکھیں اس بات کو کہ ہم نے جب اس ملک کی جنگ آزادی میں حصہ لیا ہے، جب ہم انگریز کے خلاف اٹھ کر لڑے ہیں، تو ہم نے، اگر آپ تاریخ اٹھا لیں گے ہندوستان کی، تو ہم نے ملک کی تمام اقوام کو ساتھ میں لے کے، تمام اقوام کو آپس میں جوڑ کر ملک کی آزادی کی لڑائی لڑی ہے۔ ہم نے صرف ایک قوم کے لیے ملک کی آزادی کی لڑائی لڑی۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تربیت دی ہے مسلمانوں کو۔ جس دن بلال کی مدد کی ہے نا، تو بلال مسلمان نہیں تھے اس میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بلال کی جگہ چکی نہیں چلائی کہ یہ مسلمان ہو جائے۔ سیدنا امیر المومنین عمر فاروق کا خاتم خاص ساری زندگی عیسائی رہا۔ ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ طاقت کے بل پر لوگوں کو اسلام قبول کر دیا جائے۔ اسلام دنیا میں اتفاق اور امن و آشتی کا مذہب بن کر آیا۔ صرف یہی بنیاد ہے۔ یاسر بن عمار سے ابو جہل کی صرف اسی بات پر ناراضگی ہے، جبکہ یاسر بھی اسی دھرتی کا بچہ ہے، ابو جہل بھی اسی دھرتی پر پیدا ہوا۔ یاسر بھی عربی النسل ہے، ابو جہل بھی عربی النسل ہے۔ یاسر بھی وہی زبان بولتا ہے جو ابو جہل بولتا ہے۔ صرف یاسر کو اس لیے مارنا چاہتے ہو کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرتا اور رسول اللہ کو اپنا خاتم النبیین مانتا، بس یہی وجہ ہے۔ اس ملک میں بسنے والے 130 کروڑ لوگ، ان سے صرف گنتی کے چند لوگ صرف اس لیے نفرت کرتے ہیں کہ ان کا مذہب ہمارا مذہب نہیں ہے، یہ ہمارے طریقے پر عبادت نہیں کرتے۔ کیا اس کو نفرت کی بنیاد بنایا جا سکتا ہے؟ اگر یہ نفرت کی بنیاد ہوتی تو دنیا میں آج انسانیت زندہ نہیں رہ سکتی تھی۔ اسلام پوری کائنات میں انہی بنیادوں کے اوپر پہنچا ہے۔ ہم خود کہتے ہیں ہندوستان کے جو مسلمان ہیں
ہمارے آبا و اجداد द्रविड़ों में से हैं. ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا جب پیغام ہم تک پہنچا ہے وہ ایسا پیغام جس میں ایک اللہ کی عبادت تھی, ایسا پیغام جس میں رسول اللہ کی اطاعت اور محبت تھی, ایسا پیغام جس میں انسانوں کے لیے برابری تھی, ایسا پیغام جس میں چھوا چھوت سے خاتمہ تھا, ایسا پیغام جس میں کالا امیر غریب ایک سب میں نماز پڑھتا ہے, ایسا پیغام جس میں انسانوں کے لیے برابری ہے, ایسا پیغام جس میں غریب اور امیر کے اندر فرق کوئی نہیں ہے. جب وہ پیغام ہم تک پہنچا تو تبھی ہم نے کہا ہے نا کہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدًا عبدہ ورسولہ. یہ وہ پیغام سرفراز ہے کہ جب بندہ کوئی اس کو قبول کر لیتا ہے نا پھر دنیا کے سرمایہ دار زور لگا لیتے ہیں اس کی روح میں سے, اس کے خون میں سے, اس کی رگوں میں سے اس کو نکالا نہیں جا سکتا. ہم سب کی سب سے پہلی شہید ہماری سب سے بڑی صحابیہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 80 سال کی عمر میں ابو جہل کو کہا تھا, جب ابو جہل نے ان کے دونوں پیر دو الگ الگ اونٹوں سے بندھوائے, فرمایا کہ اگر تم مجھے میری بوٹیاں کتوں سے نچوا لو اور میری رگ رگ کو کاٹ بھی لو, تو فرمایا ابو جہل ان رگوں کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اس حد تک داخل ہو گیا کہ ان کے ٹکڑے تو ہو سکتے ہیں, کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ان سے نکل نہیں سکتا. تو یہ آج کا پیغام میرا تمام ان لوگوں کے لیے, اس ملک کی سرزمین, یہاں کی دھرتی ہمیشہ نفرتوں کے خلاف محبتوں کا پیغام دے, اور جو لوگ نفرت پھیلانا چاہتے ہیں ان کو بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ نفرت سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں. اسلام کو بھی اگر آپ دیکھیں, میں مانتا ہوں کچھ لوگ ہم پر دہشت گردی کا الزام لگاتے رہے کہ مسلمانوں نے پوری دنیا میں دہشت گردی, اگر صرف تلوار کے زور پر کوئی مسلمان ہوا ہوتا تو مغلوں کو اس دیش سے گئے ہوئے 600 سال ہو گئے. اس کے باوجود ہم نے یہاں پر لاکھوں مسجدیں تعمیر کی. مغل جو ہیں ہم ان کو اسلام کا داعی سمجھتے ہیں, ان کو گئے ہوئے 600 سال ہو گئے, اس کے باوجود ہماری رگوں میں اسلام موجود ہے. اسلام طاقت سے نہیں پھیلتا. ملیشیا انڈونیشیا جیسے امیر قریب ملک جو ہیں وہاں کبھی لڑائی نہیں ہوئی, وہ تمام کے تمام مسلمان ہیں. مالدیپ جیسا چھوٹا سا ٹاپو جہاں 100% آج اسلام والے لوگ ہیں وہاں کبھی لڑائی نہیں ہوئی ہے. اسلام نے صرف وہاں پر طاقت کا استعمال کیا جہاں لوگ انسانوں کو جینے کا حق نہیں دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوار میں اور دشمن کی تلوار میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہاں بیٹیوں کے سر پر دوپٹہ رکھا جاتا ہے, یہاں یتیموں کو چھاتی سے لگایا جاتا ہے, یہاں یتیم کو کندھے پر بٹھایا جاتا ہے, یہاں غریب اور مسکین کی عزت کی جاتی ہے, یہاں ایک دوسرے کا مذہب اور رنگ نسل دیکھے بغیر اس کا جھوٹا پانی پینے کی اجازت دی جاتی ہے, یہاں ایک صف میں کھڑے ہو کے اللہ اور اس کے رسول کا نام لینے کی اجازت دی جاتی ہے, یہاں کسی پر پابندیاں عائد نہیں کی جاتی. ہم تو ان مسلمانوں کو مسلمان نہیں سمجھتے جو کسی دوسرے سے نفرت کرتے ہیں. اسلام تو ان کو اسلام کا درجہ نہیں دیتا جو کسی کے مذہب کی بنیاد پر یہ کہتے ہو کہ ہم اس کا جھوٹا پانی نہیں پی سکتے. اسلام کا راستہ کائنات کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی. دین جو ہے وہ لوگوں کے لیے بھلائی کا نام ہے, اور بھلائی کرنے والے لوگ ہی اس میں کامیاب ہوں گے. جو لوگ نفرت پھیلا رہے ہیں, کھڑے ہو کر دھمکیاں دے رہے ہیں, وہ اگر ایک دفعہ اطمینان سے تاریخ پڑھ لیں دنیا کی تو دھمکیاں دینے والے جو ہیں کبھی کامیاب نہیں. دھمکیاں بہت آتی رہی. ابو جہل نے دھمکی دی, عتبہ نے دی, پھر ولید نے دی, پھر کیسر و کسریٰ نے دی, پھر پرویز نے دی, پھر جرمنی کے بادشاہ نے دھمکیاں دی, پھر انگلینڈ کی ملکہ نے دھمکیاں دی, پھر جرمن کے چانسلر نے دھمکیاں دی ہیں, پھر روس کے زار نے دھمکیاں دی ہیں. کس کس نے دھمکیاں نہیں دی ہیں؟ پوچھو تو صحیح ہو, ہیں کہاں دھمکیاں دینے والے؟ پوچھو تو صحیح تاریخ سے جا کے ان کو پوچھو کہاں ہیں. سارے کے سارے آج مٹ گئے. اللہ تعالیٰ کو بندے کی دھمکیاں دینے والے لہجے پسند نہیں ہیں. تو دعا کیجیے اللہ کریم مجھے اور آپ سب کو ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. پکے سچے مسلمان بنیے, نفرتوں کو ختم کیجیے, محبتوں کو بانٹیے انشاءاللہ. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو
تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں